آپ سبھی کا خیر و مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل سیکھنا سکھانا میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ 7 سلیبس میں شامل مشرقی تنقید کے بارے میں جانیں گے۔ نصاب میں شامل ہے عربی شعریات، فارسی شعریات اور سنسکریتی شعریات۔ ہم صرف عربی شعریات کے نقاد سلام العجمی، ابن قتیبہ، قدابہ ابن جعفر، ابن رشیق، ابن خلدون اور عبد القاہر جرجانی کے اوپر بات کریں گے۔ ہم نے ان سب کے بارے میں صرف موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، اور اتنی باتیں تو رٹی ہونی چاہیے۔ اتنی باتیں اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کے پیپر کے لیے کافی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابوالکلام قاسمی مشرقی شعریات کے بارے میں لکھتے ہیں: مشرقی شعریات کے لفظ کو اگر زیادہ وسیع معنوں میں استعمال کیا جائے تو اس کے دائرۂ کار میں عربی، فارسی کے ساتھ سنسکرت، چینی اور جاپانی جیسی اہم مشرقی زبانوں میں رائج نظریہ شعر بھی آ جاتا ہے۔ مگر جب اردو کے حوالے سے مشرقی شعریات کی بات کی جاتی ہے تو اس سے ہماری مراد عربی فارسی کی روایت نقد ہوتی ہے کہ انہی دونوں زبانوں کے تصور ادب اور نظریہ شعر کے اساس اردو شعریات کی شیرازہ بندی کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سلام العجمی کے بارے میں۔ نام محمد بن سلام العجمی ہے۔ محمد بن سلام العجمی کی تصنیف طبقات الشعراء ہے۔ محمد بن سلام العجمی نے شاعری کو صنعت گری قرار دیا ہے۔ محمد بن سلام العجمی عربی کا پہلا نقاد ہے۔ بس اتنی باتیں آپ جان لینا کافی ہے۔ دوسرا ہے ہمارا ابن قتیبہ۔ نام ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ تھا۔ ابن قتیبہ کی تصنیف شعر و شعراء ہے۔ ابن قتیبہ کا خیال ہے کہ الفاظ کو حتی الوسیع تعقید سے بچانا چاہیے۔ کلام کو اتنا سہل ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی فہم سے قریب ہو جائے۔ یہ شعر و شعراء میں لکھا ہے۔ ابن قتیبہ کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی شعر کے الفاظ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن معنی کے فقط ان کی وجہ سے شعر بیکار ہو جاتا ہے۔ شعر و شعراء میں لکھا ہے۔ ابن قتیبہ اچھے اور برے اعتبار سے شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا ہے جس کے الفاظ و معنی دونوں اچھے ہوں۔ دوسرا ہے جس کے الفاظ تو اچھے ہوں مگر معنی سے خالی ہو۔ تیسرا ہے جس کے معنی تو اچھے ہیں مگر الفاظ کا انتخاب درست نہیں۔ اور چوتھا ہے جس کے الفاظ و معنی دونوں ہی ادنیٰ درجے کے ہوں۔ یہ ابن قتیبہ نے اچھے برے کے اعتبار سے شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تیسرا ہے ہمارا ابن رشیق۔ نام ابو علی حسن بن رشیق قیروانی ہے۔ ابن رشیق کی تصنیف کا نام العمدہ ہے۔ ابن رشیق کی تصنیف العمدہ کے 2 حصے ہیں۔ اس نے کتاب کی شروعاتی ابواب میں شعر کی فضیلت، اہمیت، شاعری کے فوائد و نقصان اور شعر کو مستحسن اور مذموم قرار دینے والے اقوال کو بھی نقل کیا ہے۔ ابن رشیق کا کہنا ہے کہ سب سے بہتر کلام وہ ہے جس پر خدا کی کتاب سے کوئی دلیل مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے غلو کو حق و صداقت سے باہر ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ العمدہ میں لکھا ہے۔ ابن رشیق مبالغہ کو کذب کی ایک قسم سمجھتے ہیں۔ ابن رشیق کی رائے ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے۔ یہ سوال کافی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو آپ اس کو دھیان سے یاد کر لیجئے گا۔ ابن رشیق کی رائے ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے۔ پہلا ہے لفظ، دوسرا ہے معنی، تیسرا ہے وزن اور چوتھا ہے قافیہ۔ یہ سوال کافی پوچھا جاتا ہے۔ ابن رشیق وزن اور قافیے کو شعر کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ ابن رشیق نے لفظ کو جسم، معنی کو روح سے تعبیر کیا ہے۔
ابن رشید کے مطابق شاعر کو شعر کہہ کر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، ضروری ہے کہ وہ اپنے شعر پر برابر غور کر کے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ یہ ابن رشید کا کہنا ہے۔ چوتھا ہے ہمارا نام قدامہ ابن جعفر۔ نام قدامہ ابن جعفر ہے۔ قدامہ ابن جعفر کی تصنیف نقد الشعر ہے۔ قدامہ ابن جعفر لفظ کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ الفاظ کو آسان بھی ہونا چاہیے اور فصاحت کا مظہر بھی۔ نقد الشعر میں لکھا ہے۔ قدامہ ابن جعفر معنی کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاعر کا فرض اولین بہترین معنی کا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ برے معنی سے احتراز کرے، اس لیے کہ معنی ہی شاعری کا خام مواد ہے۔ نقد الشعر میں لکھا ہے۔ قدامہ نے نقد الشعر کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی فصل شعر کے بارے میں، دوسری اچھے شعر کے بارے میں، تیسری ردی شعر کے بارے میں ہے۔ قدامہ ابن جعفر نے حسن کاری کو شعر کے لیے ضروری قرار دیا ہے اور اخلاق تعلیم کے نظریے کو رد کیا ہے۔ قدامہ ابن جعفر نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتایا ہے۔ قدامہ ابن جعفر کے مطابق کوئی شاعر اس وقت تک عظمت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے کلام میں مبالغہ اختیار نہ کرے۔ پانچواں ہے ہمارا ابن خلدون۔ نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد ہے۔ ابن خلدون کی تصنیف مقدمہ ابن خلدون ہے۔ ابن خلدون نے مقدمے کی پہلی فصل میں زمین اور اس کے شہروں کی آبادی، انسانوں کے رنگ و نسل اور ان کے عادات و اطوار پر بحث کی ہے۔ دوسری فصل میں بدوؤں اور قبائلی لوگوں پر لکھا ہے۔ تیسری فصل میں دولِ عامہ، سلطنت و خلافت، سلطانی درجات، حاکموں کی خصلتوں پر بحث و تمحیص کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ معیشت، تجارت، صنعت و عرفت، علم و حکمت، تعلیم و تعلم، درس و تدریس وغیرہ پر روشنی ڈالی ہے۔ ابن خلدون کی رائے ہے کہ معانی الفاظ کے تابع ہے۔ ابن خلدون کے مطابق معنی پانی کے مانند ہے اور الفاظ پیالے کے مانند۔ ابن خلدون بھی ابن رشید کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ شاعر کو بلند رتبہ شعراء کے اشعار یاد ہونے چاہیے اور شاعر شعر کہنے کے بعد بار بار اسے دیکھے اور درست کرے۔ چھٹا ہے ہمارا عبد القاہر جرجانی۔ نام ابو بکر عبد القاہر ہے۔ عبد القاہر جرجانی کی تصانیف اسرار البلاغت اور دلائل الاعجاز ہے۔ عبد القاہر جرجانی کے مطابق شعری جمالیات کا دار و مدار معانی پر ہے۔ عبد القاہر جرجانی کے مطابق مبالغہ اور اغراق کے بغیر شاعری میں کوئی چارہ نہیں۔ عبد القاہر جرجانی شاعری میں محض سچائی کو بانجھ حسینہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ مختصر اور اہم جانکاری۔ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگلی ویڈیو میں ہم فارسی شعریات کے اوپر بات کریں گے۔ اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔